جی ضرور آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ اس آئیڈیا ہو، اگر کوئی چیز باقی سمجھ نہیں آتی تو ہم بتا دیں۔ اب ہمیں چلتے ہیں اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے رحمت الہی کا غلط تصور۔ اس نے بہت ہی ہمارے ایمان بالآخرت کا تہس نہس کر دیا اس کانسیپٹ۔ کانسیپٹ کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کبھی کوئی اچھائی کی طرف دل راغب ہوتا ہے فوراً یہ خیال جو ہے ذہن میں آ جاتا ہے کوئی نہیں، اتنا مشکل نہیں ہے دین، اتنی مشکلات نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم، اور واقعی رحیم و کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں اور فوراً جو ہے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اور پھر گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم ذرا اس کو اب انالائز کرتے ہیں ضرور قرآن، یعنی قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کی رحمت انکنڈیشنل ہے؟ کیا ایسا ہے کہ بس اللہ کی رحمت ملے گی؟ تو ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ قرآن مجید میں کہیں پہ ذکر کیا گیا اس کا، نہ احادیث میں بھی اس طریقے سے ایکسکلوسیولی اس کا ذکر ہے۔ ایک تو رحمت اللہ تعالیٰ کی سب کے لیے ہے، بے شک ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے جتنے مرضی گناہ کرو لیکن ایک دفعہ توبہ کر لی، یعنی جتنے مرضی آپ نے گناہ کیے ہوں ایک توبہ کر لی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا ہی مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کہیں کہ جی پورا اب حساب دو تو پھر کیسے حساب دے گا کوئی شخص؟ تو اللہ کی رحمت کا ایک ایسپیکٹ تو سب کے لیے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آخرت میں کامیابی کی، ڈائریکٹ جنت میں جانے کی۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ مشروط ہے، اس میں کنڈیشنز ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ بے شک وہ لوگ، ٹھیک ہے، جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کی عوض جو ہے تھوڑا سا مال دنیاوی مال کماتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے المناک عذاب۔ تو وہ جو علماء ہیں، خاص طور پر علماء سو آج بھی موجود ہیں امت مسلمہ میں، یہ ان کے ہاں بھی موجود تھے جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے تھے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اویلیبل ہیں، گمراہی بھی اویلیبل ہے سامنے، ہدایت بھی اویلیبل ہے، عذاب بھی سامنے ہے، مغفرت بھی سامنے ہے۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ بائی ڈیفالٹ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو بس ہدایت ہی ملے گی یا مغفرت ہی مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے اعمال کیسے ہیں اس پہ یہ منحصر ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق ٹھہرتے ہیں یا نہیں ٹھہرتے۔ تو اس آیت سے بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھ لیتے ہیں کئی مقامات قرآن میں، آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی آپ کو انکنڈیشنل یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ، کہ بے شک جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمۃ اللہ، یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی ان کو تو امید رکھنی چاہیے، یہ سچے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ انہی کے لیے غفور الرحیم۔ آپ بتائیں، کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشنز پوری کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی رحمت آپ کو ملے گی۔ لیکن یہ نہیں کیے اگر یہ کام، تو پھر کیسے اللہ کی رحمت آپ کو مل جائے؟ ٹھیک ہے جی، پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انہیں بتائیں کہ اگر رسول اللہ نے بتایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کنڈیشن کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غفور الرحیم۔ کنڈیشنز آر آلویز دیر، جہاں بھی آپ دیکھیں گے شرائط موجود ہے، کہیں پہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ انکنڈیشنل بات کی گئی۔ سورہ نساء میں چلیں، اللہ فرماتے ہیں، وہ ہم بات پہلے کئی دفعہ دہرا چکے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ٹھیک ہے، اس کو
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. کنڈیشنز آتے ہیں. تو بغیر کنڈیشن کے، ابھی ایک اور آیت جو ہے چلو وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر ہی، دوبارہ بھی ایک اور کانٹیکس میں آنی چلے وہ آگے آئے گی تو میں دوبارہ اس کا ذکر کروں گا، کہ جو سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ زمر میں آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کہیں اس پر جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام کے تمام گناہ جو ہے بخش دیتا ہے. لیکن اس کے یہ آیت بیان کرنے کے بعد اکثر جو ہے لوگ پاز کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ریلائز کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد فوراً بعد جو ہے پھر کنڈیشن آنا شروع ہوتی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْتَغْفِرُوهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تو یعنی کنڈیشن ہے کہ اللہ کی طرف جھکاؤ، اتباع کرنا شروع کر دو اس قرآن کی جو نازل ہوا ہے ہمارے رسول کی طرف، تو پھر تمہارے لیے یہ سب کچھ ہے، رحمتیں ہیں. تو یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جانی چاہیے. تو یہ ہے جی کانسیپٹ نمبر 5. اس میں جن کو سمجھ میں آ گئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، یا یس دبا دیں، جو نہیں سمجھ آئی تو پھر نو دبا دیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یاد رکھیں ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے. یہ جو آپ کو سرچ کرنی ہے قرآن مجید میں، حدیث کے اندر کہیں یہ بات ہے کہ یار انکنڈیشن مل جائے گی. جہاں بھی آپ دیکھیں گے غفور الرحیم کا لفظ آپ دیکھیں گے، وہاں اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کنڈیشن موجود ہیں. آج کل تو بڑا آسان ہے، بڑے اچھے آپ کے پاس سافٹ ویئر موجود ہیں، آپ رحمہ کی روٹ ورڈ سے سرچ کریں، سارے جو رحمت سے متعلق آیات ہیں ساری آ جائیں گی. سب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے بھی شیئر کریں مجھ سے، میں نے تو بڑی شیئر کی، مجھے تو کوئی نہیں ملی انکنڈیشنل کوئی بات. جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، اس سے پہلے کنڈیشنز بتائیں، یا اس کے بعد آیت کے یا اس کے اندر کنڈیشنز ضرور بتائیں کہ اس کے بغیر کام نہیں.